السلام علیکم۔ دنیا کے حالات اس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں کہ خود کو اس کے لیے ہمہ وقت تیار رکھنا چاہیے کہ نئے چیلنجز کون سے آ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے جو کچھ وینزویلا میں کیا، جو کچھ وہ ایران میں اور گرین لینڈ میں کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اس سے ابھی مزید ابتری آنی ابھی باقی ہے۔ وینزویلا کے متعلق بہت سے ریسرچ آرٹیکلز آئے ہیں جو ابتدائی طور پر کہا جاتا تھا کہ ٹرمپ وہاں گھسیں گے تو پورا تیل جو ہے وہاں کا وینزویلا کا وہ امریکی کمپنیاں لائیں گی تو اربوں ڈالر ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے اور مڈل ایسٹ کی وہ اہمیت نہیں رہے گی، اور تیل کی جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں اس کو بھی انفلوئنس کرنے میں امریکہ اب سر فہرست ہوگا۔ لیکن اب وہ تازہ ترین جو انالیسز جتنے سامنے آئے ہیں ان سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ وینزویلا کے اندر ساری امریکی کمپنیاں بھی گھس جائیں تو جب تک وہاں کوئی 100-150 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری نہیں کر لیتے اور 3-4-5 سال سے لے کر 10 سال تک اس سرمایہ کے ساتھ نیا انفراسٹرکچر بلڈ نہیں کرتے، سبسٹینشلی بوسٹ کرنا آئل سپلائز کو امریکہ کے بس میں نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے چند روز پہلے، 1-2 روز پہلے جتنی بڑی امریکی کمپنیاں، آئل والی کمپنیاں، ان کو بلا کر ان ساروں کو انسینٹیوائز کیا، انکریج کیا کہ آپ جائیں اور وہاں کام کریں، امریکہ آپ کو سپورٹ کرے گا۔ لیکن یہ صرف ایک حصہ ہے، جو تباہی والا حصہ ہے وہ دوسرا ہے، کیونکہ وہ خود کو اب انہوں نے وینزویلا کا قائم مقام صدر بھی ڈکلیئر کر دیا۔ گرین لینڈ کے اوپر جو کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، یورپینز اس سے بہت مشکل میں آئیں گے۔ یورپین اکانومیز کا ڈھیروں سارا انحصار جو ہے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ جو بیلنس ان کی فیور میں اس کے اوپر ہے۔ بیشتر ملک 50-60 ارب پاؤنڈ یا ڈالر سالانہ ان کو اپنے فیور میں جاتا ہے، یورپین کنٹریز کی فیور میں جاتا ہے جو ٹریڈ وہ امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ نیٹو سپلٹ ہو یا یورپ اور امریکہ کا تناؤ بنے تو پورا یورپ جو ہے وہ اکانومی پہلے یوکرین کے بعد بیٹھی تھی، اب امریکہ سے اس تنازع کے بعد مزید بیٹھے گی۔ ان سب سے بڑا چیلنج امریکہ کے لیے وہ ڈالر کی شکل میں آ رہا ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں جو برکس والا ماڈل ہے وہ جیسے جیسے مضبوط ہوگا اور اس کرائسس کے اندر لگتا ہے کہ وہ تیزی سے پیش رفت ہوگی، ویسے ویسے وہ جو ایک ریزرو کرنسی کا انٹرنیشنلی انہوں نے پچھلے 100 سال ایک نیا کنسیپٹ انٹروڈیوس کروایا تھا کہ ریزرو کرنسی کے طور پر ڈالر ڈیل کرتے تھے، وہ پوری دنیا کی آئل ٹریڈ اس میں ہوتی تھی، میجر جو دنیا کی ٹرانزیکشنز تھی، سوئفٹ والا پورا ماڈل انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز میں وہ ڈالر بیس تھا۔ اگر اس کو ہٹ پڑتی ہے تو پھر امریکن اکانومی کہاں سٹینڈ کرے گی؟ ایران کے اوپر بھی وہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اس سے مڈل ایسٹ کی سچویشن کیا بنے گی؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو پروگرام کی ابتدا میں ڈسکس کریں گے، اور پھر انٹرنلی ہمارے پاس پولیٹیکل چیلنجز کیا ہیں۔ ایران کی سچویشن ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے، کیونکہ طاقت کے زور کے اوپر عوام کو آپ کچھ عرصے دبا لیں یا ان کی خواہشات کو سنیں مت، ان کی ضروریات کو نظر انداز کریں، بے روزگاری بڑھ رہی ہو، مہنگائی ہو، ان امپلائمنٹ بھی اور انفلیشن بھی بڑا کلنگ فیکٹر ہے۔ نیا جو پاکستان میں ہاؤس ہولڈ سروے آیا ہے اس کے اندر ایک چیز بہت خوفناک طریقے سے سامنے آئی ہے کہ 6 سال کے عرصے میں، جو پچھلا سروے کیا گیا تھا 6 سال کے بعد جو نیا سروے آیا ہے، اس 6 سال کے عرصے میں پاکستان کا جو ایک 24%، 24.5% جو ہاؤس ہولڈز ہیں، ہر مطلب 4 میں سے ایک گھرانہ جو ہے وہ فوڈ انسیکیور ہو گیا۔ پہلے وہ شرح کوئی 15.9% تھی، اب وہ 24.5% پہ پہنچ گئی۔ یہ 7-8 پرسنٹیج پوائنٹ کا ڈفرینس یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک کی یہ آبادی کا بڑا حصہ، ہر 4 میں سے ایک فیملی، ایک خاندان وہ فوڈ انسیکیور ہو گیا۔ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی دال روٹی 2 وقت کی پوری کر سکیں۔ ایجوکیشن سپینڈنگ ہاؤس ہولڈز کی نیچے چلے گئی ہے، اپنے بچوں کی تعلیم پوری کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ یہ سارے مسائل جو تھے یہ ایران میں بھی موجود ہیں، جس وجہ سے وہاں پر لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کے لیے، چاہے اس کے اندر اسرائیل امریکہ براہ راست ملوث ہے، لیکن اس کے لیے گراؤنڈز پہلے سے موجود ہیں۔ ہمارے لیے اس میں لمحہ فکریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ایشوز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس پہ توجہ کریں، بجائے یہ کہ اس کو فکس کرنا ہے، اس کو جیل میں ڈالنا ہے، اس کو اٹھانا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ فارن پالیسی والا بھی اور انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس میں اس کے اوپر بھی دونوں پہ پروگرام میں بات کریں گے۔ پروگرام کی جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری صاحب۔ اعزاز صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے جا کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے شہرام خان ترکی، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور بیرسٹر دانیال چودھری صاحب پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و نشریات، وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ آپ کو بھی سر خوش آمدید۔ اعزاز صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ جو ایران والی سچویشن ہے، فسادات تیزی سے بڑھ رہے ہیں، انٹرنلی لوگوں میں بہت ناخوشی ہے یا دور سے بیٹھ کے اسرائیل اور امریکہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ تاریں ہلاتے ہیں اور سارے لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں؟ نہیں صاحب، انٹرنلی ہے جی، انٹرنلی آج سے تھوڑی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1999 میں ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ ہوئی تھی، 4 سال تک چلتی رہی، پھر 2007 میں ایک موومنٹ آئی، 2009 میں آئی، 2011 تک چلی، 2017 میں آئی،
اور بھی 3 سال پہلے 2022-23 میں وہ ماسا امینی کے مرنے کے بعد بہت ایک بڑی موومنٹ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پچھلے 40 سال سے جو لگی ہوئی ہیں، 50 سال سے سینکشنز امریکہ کی طرف سے، اس کی وجہ سے اقتصادی حالات بہت ہی دگرگوں ہیں، اور آئے دن جو ہے نا کرنسی جو ہے، جب میں وہاں پہ ایران میں ہوتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ایک ڈالر کے تقریباً ہمیں 200 تومان ملتے تھے، آپ سنیں 1 لاکھ تومان ملتا ہے، تو آپ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ اتنا جب سٹیپلی گرے اس کی کرنسی، تو اس کے بعد پھر جو سرمایہ کار ہے یا کوئی تاجر ہے وہ کیسے تجارت کرے؟ اور اس دفعہ تو آئے بھی تاجر ہی ہیں شروع میں میدان میں، 28 تاریخ کو، جو 28 دسمبر کو تاجروں نے سب سے پہلے دکانیں بند کی اور سڑکوں پہ آئے، اس سے پہلے وہ تاجر آخر پہ آتے تھے، اس دفعہ وہ شروع انہوں نے کیا، تو یہ ہے تو انٹرنلی تو بہت زیادہ ہے جی، اور وہ ایکسٹرنلی صرف یہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹو فش ان ٹربلڈ واٹرز، تو اسرائیل اور ایران جو ہیں وہ، اسرائیل اور امریکہ تو چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی نہ کوئی اس مسئلے سے فائدہ اٹھایا جائے، تو چنانچہ وہ ایران کے عوام کے ہمدرد نہیں ہے، وہ ایران کی گورنمنٹ کے دشمن ضرور ہیں، اور اس وجہ سے وہ یہ ساری کارکردگی، لیکن میرے خیال میں انٹرنل وجوہات ہیں جی۔ سر اس کو آگے چل کے امریکہ کیا مینج کر لے گا؟ جتنے محاذوں پہ وہ ایکٹیو ہو گیا ہے، گرین لینڈ والا ایشو ابھی سامنے آنا ہے، اور وہ تیزی کے ساتھ ٹرمپ روزانہ بیانات دے رہے ہیں کہ ابھی کر لینا، نہیں تو چین اور روس اس میں گھس جائیں گے، یورپ بھی نالاں ہوگا، یورپ انٹرنل مسائل کا بھی شکار ہوگا، لیکن نیٹو والا الائنس جو ہے وہ بھی کسی کھو کھاتے میں چلے جائے گا۔ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو اقدامات ہیں وہ دنیا میں افراتفری پھیلا رہے ہیں، بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اکڑ گئی ہیں، اور وہ تو مانتے بھی نہیں، اب تو وہ کہتے ہیں جی ہم انٹرنیشنل بیوروکریسیز یعنی UN اور اس سے جتنے ملحقہ ادارے ہیں ان سب سے ہم پیچھے کنارہ کشی کریں گے۔ ظاہر بات ہے یہ پیسے اتنے زیادہ دیتے ہیں، اس میں 22% UN کا بجٹ امریکہ سے آتا ہے، جو ورلڈ بینک کی فنڈنگ جو ہے وہ 35% ڈیولپمنٹ فنڈنگ امریکہ دیتا ہے، اگر یہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو کافی مسائل تو پیدا ہوں گے، اسی وجہ سے وہ ان کی لیوریج بھی جو بنی ہوئی ہے، لیکن یہ لیوریج کب تک ہوگی؟ جب یہ ختم کر دیں گے تو لیوریج بھی ختم ہو جائے گی اس طرح سے، اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں اپنا دائرہ سکیڑ کے ویسٹرن ہیمسفیئر پہ لے آؤں گا، یہ گلوبل انگیجمنٹس ہم سلیکٹیولی کریں گے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ بھئی ہم یہ جو دور باندھ کی جنگیں کرتے تھے، اپنے ٹروپس بھیجتے تھے، وہ ہم نہیں بھیجیں گے، ہم سلیکٹیولی انگیج کریں گے، یعنی جہاں انٹرونشن کرنی ہے وہاں کریں گے۔ ویسٹرن ہیمسفیئر میں تو ریزن ہو یا نہ ہو وہ انہوں نے کرنا ہی کرنا تھا انٹرفیئر، لیکن اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ نہ آئل اصل میں ایشو تھا، نہ ہی ایشو تھا نارکوٹکس، اصل ایشو یہ تھا کہ وہ جو چین کو تیل جا رہا تھا، ان کا اگرچہ 50% تھا لیکن چین کے لیے صرف 3% تھا جو وینیزویلا سے جا رہا ہے، لیکن وہ اس کو بھی روکنا چاہ رہے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے مطابق ویسٹرن ہیمسفیئر میں اب کسی کو نہیں آنا چاہیے۔ گرین لینڈ البتہ وہ ایک پیش بندی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم اگر کوئی میزل ڈوم ہم نے بنانا ہے، حفاظت کے لیے شیلڈ بنانی ہے، تو ہمارے لیے یہ چین سے روس سے کوئی میزل آتے تو اس کے خلاف گرین لینڈ میں ہم کرنا چاہیں گے، پلس اکنامک فیکٹرز بھی بہت زیادہ ہیں، اس سے یورپ جو ہے نا بڑا تلملا گیا ہے، اور یورپ تو خیر تلملا پہلے سے بھی رہا ہے، اب یورپ پہ یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے اپنے پیسے اپنے ڈیفنس پہ خود خرچ کرنے ہیں، تو وہ اب کریں گے، وہ بھی اپنے ویلفیئر پروگرامز کم کریں گے، امیگریشنز کے اوپر بڑا زور آئے گا، یعنی دنیا میں اس وقت کیوس جو ہے بڑھ رہا ہے۔ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے حق میں اور ایران کے خلاف وہ انٹرونشنز کر رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے۔ پہلے جو جون میں جنگ ہوئی تو اس پہ انہوں نے دیکھا کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام تھا اس کو تو کچھ زیادہ پہنچا سکے، لیکن میزل پروگرام بڑا ترکی بترکی جواب دیتا تھا، تو اس دفعہ میرے خیال میں ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے موقع پا کے ان کے میزل پروگرام جو ہے نا اس کو کم از کم ہم نقصان پہنچا دیں۔ یہ ایران کے عوام کی حمایت میں نہیں کر رہے ہیں، وہ تو بلکہ بقول ایرانین اتھارٹیز کے کچھ شرپسند اندر شامل کیے ہوئے ہیں، بلکہ یہ تو صرف اور صرف رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، یا اگر وہ نہ ہو تو رجیم کو کم از کم ہم کمزور ضرور کر لیں۔ میرے خیال میں یہ ان کا بنیادی مقصد ہے، اور وہ اپنے مفادات کے لیے خالی یہ کام کر رہے ہیں، جس کا میرے خیال میں سب کو ادراک ہے جی۔ اعزاز صاحب، جو روس اور چین کی ابھی تک کی خاموشی ہے اس کو آپ کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے؟ کیونکہ وینیزویلا کے بعد بھی وہ بولے نہیں، گرین لینڈ اور ایران والے ایشو کے اوپر بھی ابھی تک لگتا ہے کہ وہ خاموشی ہے، تو کوئی رد عمل نہیں ہے؟ یا ایٹ لیسٹ روس والے 2 جہاز بھی تھے، رشین فلیگ 2 بحری جہاز تھے جن کو انہوں نے روکا پکڑا، عملے کی رہائی سے زیادہ روس نے بھی کچھ نہیں بولا، تو یہ عجیب و غریب سی ڈیولپمنٹ ہے۔
جی جی بالکل. روس تو خیر اس کا اتنا باک ڈاؤن ہے یوکرین میں. دیکھیں نا پچھلے 4 سال سے ایک طرف سارا یورپ، اگر سارا نہیں تو سوائے ایک دو ملکوں کے، سارا یورپ یوکرین کی حمایت میں تھا. امریکہ بھی حمایت میں تھا. یہ تو بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے حمایت کھینچی ہے، ورنہ وہ بھی حمایت میں تھا. اکیلا روس ان سب کا مقابلہ کر رہا تھا یوکرین کے اندر. تو اس وجہ سے وہ جب سیریا میں بھی چینج آئی ہے تو ان کے 2 اڈے موجود تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو روس تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں ہے. مذمت کریں گے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں کر لیں گے، ویسے بھی کر لیں گے. چین بھی کرے گا، چین بھی بہت زیادہ. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چین کے لیے وینزویلا کے بنسبت ایران بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور اگر وہ چاہیں، جس طرح وہ چاہ بھی رہے تھے اس وقت بھارت کی وجہ سے مسائل ہوئے، تو برکس پورا جو ہے وہ ٹریڈ اگر کرنا شروع کر دیتا ہے نان یو ایس ڈالر کرنسیز میں، جس کے لیے ایران اور چین بہت کین ہے، تو پھر وہ راستے جو ہے نا سینکشنز کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے. تو چین تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہے گا. ظاہراً نہ بھی کرے تو علامتاً میرے خیال میں وہ کچھ کرے گا. چین کو کرنا بھی چاہیے کیونکہ اب دنیا کی توقع ہے، اگر وہ بڑا ملک بن گئے ہیں تو لوگوں کی توقع ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ چینی ابھی تک اس پالیسی پہ کاربند ہے کہ ہم ابھی جھگڑے نہ کریں. ابھی ہمیں پیسفل رائز کرنا ہے. جب تک ہم تائیوان لے نہیں لیتے ہیں اس وقت تک ہم یہ دوسری جنگوں میں شریک نہ ہو. مجھے ایسا لگ رہا ہے اس وجہ سے امریکہ کو، اسرائیل کو ایک قسم کا فری ہینڈ ملا ہوا ہے، جس سے دنیا بھی خطرناک ہو رہی ہے اور مڈل ایسٹ بھی خطرناک حد تک مطلب بگڑ رہا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے صومالی لینڈ میں جو اسرائیل کی آگے بڑھتی ہوئی قربت ہے، تاکہ وہ ریڈ سی کے اوپر بھی تھوڑا کنٹرول کرے، یمن کو بھی تھوڑا کنٹرول کرے، اور اگر ہو سکے تو غزہ کے لوگوں کو بھی وہاں جا کے آباد کرے. بڑا ایک بھیانک قسم کا منظر ہے. مجھے تو افراتفری بڑھتی نظر آ رہی ہے. جی سر، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے لاسٹ کویسچن، پاکستان کے اندر جو داخلی سلامتی ہے اور ہماری یکجہتی ہے اور کوہیژن ہے ایز اے سوسائٹی، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ صومالی لینڈ کا آپ نے تذکرہ کیا، صومالیہ میں یہ ایشو ہے. سوڈان کے اندر 2 گروپ لڑ رہے ہیں اور مسلمان ملک اپنے اپنی پسند کے گروپوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. یمن میں علیحدہ علیحدہ گروپ لڑ رہے ہیں اور مسلمان ملک اپنی اپنی پسند کے گروپوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسرائیل اس کے اندر اپنی بیکنگ دے رہا ہے گروپ کو، خاص گروپ کو، ہر جگہ کے اوپر. لیکن داخلی سلامتی پاکستان کے کانٹیکس میں اور ہماری جو یکجہتی ہے اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب سے مئی 2025 کے بعد سے ایک واضح مجھے نظر آیا کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ زیادہ، یعنی جسے کہتے ہیں پرجوش ہے، پر اعتماد ہے کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک بڑی، ایک اچھی، ایک نادر آپ کے پاس موقع ہے کہ اندرونی لحاظ سے بھی آپ زیادہ اتحاد کا مظاہرہ کریں. زیادہ پولیٹیکل یعنی پروسیس کے اندر میرے خیال میں پولیٹیشین تو نہیں ہوں، پر میرا خیال ہے کہ ہم آہنگی لائی جائے. مجھے وہ بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں فورن سیکرٹری تھا تو 2014 میں جب آپ نے ضرب عزم کرنا تھا تو پورا 1 سال پولیٹیکل کانفرنسز بن کے ایک اتفاق رائے پیدا کیا، تو ہمارا اس کا نتیجہ بھی بہت اچھا نکلا. میرے خیال ہے اس قسم کی کرنا چاہیے اور دونوں طرف سے کرنا چاہیے. میں کبھی کبھی یہ دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ جی وہ مذاکرات میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے ہیں، بامقصد ہے کہ نہیں ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ سگنلز آتے ہیں. لیکن بہرحال میرے خیال میں اس طرف بڑھنا چاہیے. اور اس سے بھی بڑھ کر میرے خیال میں اقتصادی پالیسیز جو ہیں آپ کی، جو چیزیں آپ اگر سیاسی افراتفری رہے بھی تو بھی اگر آپ اقتصاد کو بہتر کرنا چاہیں تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایز آف ڈوئنگ بزنس، جو ہمارا بیوروکریسی کا رول ہے، جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے انڈسٹری کی طرف، ہم ان چیزوں کی طرف اگر کرنا چاہیں، ہم اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں، نیگوشیٹ کریں صحیح ٹرمز. آج کل ہم کبھی کوئی چیز پرائیویٹائز کرتے ہیں، کبھی کوئی دوسرے ایون پورٹس، ایئرپورٹس کا بھی ہم سودے کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ساری نیگوشیشنز جو ہے نا ہماری بڑی اچھی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آئی پی پیز والا حال ہو. میرا مقصد یہ ہے کہ اقتصادی میدان میں بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر سیاسی میدان میں زیادہ پروگرس نہیں ہوئی، لیکن کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان مضبوط اسی وقت ہوگا جب پاکستان کا ہر شہری محفوظ ہوگا. اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا کام ہے جس کے اوپر ہمارے قائدین جتنے ہیں ان کے اوپر بڑی ذمہ داری پڑتی ہے. اعزاز چودھری صاحب، بہت شکریہ. جوائن کیا اسٹوڈیو میں آتے ہیں جہاں دانیال چودھری صاحب اور شہرام ترکئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر، آپ کو میں ایک سہیل افریدی کا ایک سٹیٹمنٹ ہے ٹیررزم کے حوالے سے، وہ سنا کے لاؤں گا اس یکجہتی کی طرف ہی کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے. سہیل افریدی صاحب نے کیا کہا، دکھائیے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں تو اس کی ثبوتیں دینی چاہیے جو ریاست ہے اس کو، تاکہ ملک بھی جو ہے وہ افغانستان کے باؤنڈری پر ہیں، لیکن ان کی طرف سے یہ شکایات نہیں ہوگی کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں. افغانستان
کے اوپر جو بھی شکایات ہیں طرح صاحب اس کے ثبوت دکھانے چاہیے، کیونکہ باقی اس کے افغانستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان سے یہ شکایات نہیں آ رہی. میں آپریشن سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے پی حکومت کو چاہیے کہ خود سے فیڈرل گورنمنٹ سے ڈسکس کر کے آپریشن وہاں کروانے کے لیے راہ ہموار کرے، کیونکہ بیشتر اضلاع کے اندر صورتحال بہت ابتر ہے. لیکن ہمارا ایک کنسنسس ہونا چاہیے وفاق اور صوبے کا. میں اس کا پرزور حامی ہوں کہ اتفاق رائے سے جائیں اور طے کر لیں کہ رولز آف انگیجمنٹ کیا ہونے ہیں مختلف علاقوں میں، اور اس کے مطابق وہاں دہشت گردوں کی صفائی کریں اور پرماننٹلی کریں. یہ نہ ہو 2 سال بعد پھر آ جائیں. لیکن یہ بیان کویسچنیبل ہے، مجھے پسند نہیں آیا. دیکھیں چیف منسٹر نے بیان دیا ہے تو ان کی ایک سوچ ہے، اس کے مطابق دیا ہے. آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا اپوز کرتے ہیں؟ میرا چیف منسٹر ہے تو آبویسلی جو وہ کہے گا تو اس کو تو میں ڈسون نہیں کر سکتا. جہاں تک ان کی کنسرنز ہیں جو آپریشن کے حوالے سے ہیں، جو گراؤنڈ پہ ہیں، ہم گراؤنڈ پہ ہیں. چیف منسٹر کا اپنا ضلع گراؤنڈ پہ خیبر ڈسٹرکٹ ہے، تیرا میں اور باقی جگہوں میں بدمنی، اور بہت زمانے سے کبھی بہتر ہو جاتی ہے پھر خراب ہو جاتی ہے. ریسنٹلی ایک امن جرگہ ہوا خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز، جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، ANP، جماعت اسلام، ایوری بڈی واز دیئر. ہم نے اس کو آرگنائز کیا، ان کے ساتھ کنسنسس سے ایک ڈیمانڈز بنائی، اور ہم نے کہا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کریں گے، اور تاکہ ایک بات چیت کے ذریعے ہماری ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو. اور اسمبلی کے اندر ایک کمیٹی بنائی ہے جو اسپیکر اس کو ہیڈ کرتے ہیں، تاکہ یہ جو ہو رہا ہے اس پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو وفاق کی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اور صوبائی حکومت کی، اور جو بلکہ جتنے بھی خیبر پختونخوا کے ہمارے پولیٹیکل جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میرے چیف منسٹر بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ بند کمروں میں فیصلے نہ کریں، آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کو انگیج کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، زمینی حقائق کچھ ہم آپ کو بتائیں گے، کچھ آپ ہمیں بتائیں. اور دہشت گردی سے سب سے زیادہ ہم ہی تنگ ہیں، مطلب پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہمارے لوگ افیکٹڈ ہیں. پنجاب اتنا افیکٹڈ نہیں ہے، سندھ اتنا افیکٹڈ نہیں ہے. تو جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے اس کو آپ انگیج کریں گے، اس کو آپ، گورنمنٹ آپ کو بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ بند کمرے میں ہم نہ فیصلے، ہمارے ساتھ بیٹھیں، کچھ چیزوں میں ہم آپ کو کنونس کریں گے، کچھ چیزوں میں آپ ہمیں کنونس کریں گے. دیکھیں افغانستان ایک دوسرا ملک ہے، لیکن ہمارا نیبرنگ ملک ہے. ہمارے ساتھ ان کے بڑے زمانے سے جو گورنمنٹ ابھی ان کی ہے، اس کے لانے میں ہمارے لوگوں کا ہمارے بڑا بڑا کردار رہا ہے. تو چائے کی پیالی پینے گئے تھے، چائے کی پیالی پینے گئے. دیکھیں تو وہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جب ہوئیں آل آف اے سڈن، اب دیکھیں آپ ہر چیز چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنے ہمسائے نہیں چینج کر سکتے. آپ نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، لیکن اسی ہمسائے سے آپ کے اوپر روز حملے ہو رہے ہیں، تو وہاں یہ بیان چیف منسٹر کو نہیں دینا چاہیے. اپنے اداروں سے بات کریں، اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں، سوال بھی اٹھائیں، لیکن یہ بیان جو ہے یہ ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے، نہیں دینا چاہیے. دیکھیں آپ، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اس دہشت گردی کو، اور ہم میں سے نہ میرے چیف منسٹر نہ میرے پارٹی کوئی اس کو جو ہے نا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جی ہم دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں، اور جو اس کو کر رہا ہے وہ اس ملک کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رولز آف انگیجمنٹ ہم ڈسکس کریں، جو آپ نے کہا اس پہ کچھ چیزوں پہ آپ ہم سے ایگری کریں گے، کچھ چیزوں میں ہم آپ سے ایگری کریں گے، اور اون کر کے چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے، تو میرے خیال سے اس چیز کا رزلٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے، لاسٹ بات کر لوں پھر بات کر لیں، کہ 20-25 سال ہو گئے وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، کسی نہ کسی شکل میں دہشت گردی ہو رہی ہے، فیکٹریاں وہاں سے چلی گئی ہیں، روزگار وہاں پہ ختم ہو گیا ہے. جو تھوڑی بہت ٹریڈ کا سینٹرل ایشیا کی آپ بات کرتے تھے افغانستان کے ساتھ اور باقی، وہ بند ہو گیا ہے. تو ہمارے لوگوں کے پاس تو جینے کا کوئی راستہ نہیں رہا نا. اب ہمارے لوگ تو وہاں پہ بے روزگار. اب یہ جو آپ ایران کی اب بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ آسمان کو چھو رہی ہے. اوور آل پاکستان کی یوتھ کی ان امپلائمنٹ کوئی 22% ہے. آپ کی انفلیشن کوئی جو غربت ہے کوئی 45% ہے. مطلب 25 کروڑ میں سے 12 کروڑ لوگ آپ کے غربت کی لکیر سے نیچے ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتے. یہ تو آپ ایک ایٹم بم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر بڑی تعداد ان کی پنجاب میں بستی ہے. نا پنجاب میں ہے، لیکن اگر آپ کے پی میں جائیں، اور پنجاب کا بارڈر انڈیا کے ساتھ کافی زیادہ بارڈر ہے، اور کیا پنجاب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے. نہیں میں یہ نہیں کر رہا کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ہم لوگ، کے بارڈر کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کے ساتھ مطالبات اس طرح کے نہیں آئے کہ وہ کہیں کہ بتاؤ انڈیا سے کیا مداخلت ہو رہی ہے، ہمیں پہلے ثبوت دو. دیکھیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیزوں کو آپ انالائز کر لیں نا، کہ پچھلے آپ نے کتنی آپریشنز کیے،
اس آپریشنز کرنے کے بعد یا جتنے بھی مجھے ان آپریشنز کی ناکامی یا اس کے بعد میں جو ہم نے بیوقوفیاں کی اس کے اوپر مجھے شدید افسوس ہے. نہیں، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ ان ہاؤس انالیسس کرتے ہیں نا کہ جی فرام لاسٹ 20 ایئرز اور 25 ایئرز ایک سیم ہی چیز دوبارہ آ رہی ہے، تو آپ بیٹھ کے آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جی وہ کون سی چیزیں جو ہم نے غلط کی، وہ کون سی چیزیں ہم نے ٹھیک کی، کون سے اسٹیپس تھے جس سے ہم نے رزلٹ اچیو کیا، کون سے اسٹیپس تھے جس سے ہم نے رزلٹ اچیو نہیں کیا یا بیچ میں اچیو کر کے پھر کیا غلطی کی. اگر وہ کر لیں، لیکن آپ کو اس پورے پروسیس میں جو لوکل مطلب جو گورنمنٹ ہے، جو لیڈرز ہیں، جو وہاں پہ لوگ بسنے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ انگیج کریں گے تو آپ کہیں پہ پہنچیں گے. اگر یہ ڈسٹنس رہے گا ہمیں تو مطلب نقصان ہوگا نا. ہمیں خیبر پختونخوا میں ایک ایسی مفاہمت چاہیے کہ ہم وہاں سیکیورٹی کے جتنے معاملات ہیں اس کو افیکٹولی ایڈریس کر سکیں. آپ نے جا کے آپریشنز کرنے ہیں، بارڈر ایریا کو سیکیور کرنا ہے، مختلف اضلاع خالی کرنے ہیں. ابھی کل پرسوں بھی ہم نے پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا کہ آپ کو اگر تیرا کے اندر جگہ خالی کرانی ہے، وہاں لوگوں نے جگہ خالی کرنا شروع کر دیا اپنے علاقہ، تو مسٹ انگیج لوکلی، صوبے کے ساتھ بھی انگیج کریں اور اتفاق رائے پیدا کریں. ندیم صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں، آپ کا سوال جو ہے وہ شاید مجھے اس کا جواب نہیں ملا، کہ سوال یہ تھا کہ آپ کو جو ہمارے چیف منسٹر نے بیان دیا، جس کو میرے بھائی نے اون بھی کیا، کہ آپ کو کیا پروف چاہیے کہ افغان زمین سے دہشت گردی ہو رہی ہے. کیا جو ہمارے شہداؤں کا خون ہے، کیا وہ اتنا کافی نہیں ہے اس پروف کے لیے؟ کیا وہ جو FC ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ ہے، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ کیا اسلام آباد کے چیری میں ہونے والا حملہ اور اس کے بعد اس کے تانے بانے کہاں سے مل رہے تھے، وہ پروفز جو میڈیا کے سامنے دیے، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اگر وہ بھی کافی نہیں ہے تو پھر ہم ان شہداؤں کی بیواؤں کو بلا کر یا ان کے جو یتیم بچے ہیں ان کو بلا کر دوبارہ کھڑا کر کے ان کو یقین دہانی کرائیں. جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے اور جو ہمارے بچے روز اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے جھنڈے کے لیے، ان کو نظر نہیں آتا. میں ان کو راول پنڈی جو قبرستان ہے وہاں میں ان کو لے جاتا ہوں، ملٹری کا جو ہے. آپ خالی جو نئی ریسنٹ وہاں جو قبریں جوانوں کی بنی ہیں، آپ وہ دیکھ کے آپ کا خوف آپ کا اس میں آ جائیں گے. 6 7 5 4 لوگ جوان ہمارے ڈیلی شہید ہوتے ہیں بارڈر کے اوپر. کس بارڈر کے اوپر؟ جہاں سے یہ انفلٹریشن ہو رہی ہے، جہاں آپ کا 25 26 27 سال کا جوان، آپ کے افسران شہید ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے، اور ہم ان سے کہیں کہ ہمیں پروف دو کہ تم جو شہادت نوش کر رہے ہو وہ افغان ٹیریٹری سے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. مطلب دیٹ لیوز اس ود بگ کوشچن مارک. اور وہ جو ٹیررزم جس کی بات خالی میں نہیں کر رہا، وہ UN کر رہا ہے. وہ آپ کی جو آج ایک یہ رپورٹ آئی ہے، وہ رپورٹ کر رہی ہے UN کی کہ کس طرح جو یہ انفلٹریشن ہو رہی ہے اس کو رکنا چاہیے. جو دہشت گردی افغانستان میں لیکن ایک سوال ہے، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن یہاں میں بار بار ایک سوال اٹھاتا ہوں اور آپ لوگوں کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. وہاں صوبہ حق بجانب ہے، باقی چیزوں پہ جتنا مرضی ہے کمزور پوزیشن پہ کھڑے ہو. ضرب عزم پورے علاقے ہم نے خالی کیے اور لڑ کے امن جیتا، اور شہداء جنہوں نے جانے دی ان ساروں کو سلام ہے. پھر آپ نے رد الفساد کیا، پھر آپ نے ساتھ دروازہ کھول کے ان لوگوں کو واپس آنے کا راستہ بھی دیا. ہمیں کہیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی تو کرنی چاہیے نا کہ ان لوگوں کو دوبارہ دروازے کھول کے ہم اندر لے کر آئے تھے تو کیوں لائے تھے؟ وہ ہمارے صاحب جو گئے تھے چائے پینے کے لیے کابل میں، طالبان حکومت کو کابل فال کروانے میں جو رول تھا اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریے. کب ہوئی اور کون حکومت میں تھا؟ جو اگر پرانے آپریشنز ہیں، میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ ملک ہمیں دہشت گردی میں ملا تو ہم نے اس دہشت گردی کے بحران کو، اس ناسور کو ختم کیا. ہم نے لاہور، اسلام آباد، راول پنڈی، پشاور کے چوراہوں سے اس کو لے کر بارڈر کے اوپر لے کر گئے اور ہم اس جن کو خیر آباد کر کے گئے. جس دن 2017 میں ہم جب آئے تھے تو دہشت گردی سے ہلاک ہونے یا شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد 9000 کچھ تھی. اور جس سال ہمیں اٹھا کے باہر پھینکا گیا، اس چائے کے کپ والے بندے نے پھینکا، تو اس سال جو دہشت گردی سے شہید ہونے والے کی یا شہادتیں نوش کرنے والے لوگوں کی تعداد 1000 سے کم تھی. یہ ایک بڑا سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو فائٹ کیا، بارڈرز پہ لے کے گئے اور ہم نے آپریشنز کیے اور بڑے مشکل آپریشنز کیے. پھر ایک حکومت آئی جو آج KPK میں بیٹھی ہے، جو بڑے سوتے سازے طریقے کے ساتھ، بڑے ایک منظم طریقے کے ساتھ ان کو لوگوں کو ریلیز بھی کیا، ان کو واپس وہاں ڈپلوائے بھی کیا، ان کو واپس جگہ بھی دی
اور آپ نے پھر اس کا حال دیکھا. سٹارٹ انہوں نے کیا, انجام تک آپ نے پہنچایا پی ڈی ایم کی حکومت نے. آغاز پی ٹی آئی نے کیا, ہم نے کوئی انجام نہیں آپ نے پہنچایا. آپ قصوروار ہیں اس میں, پی ٹی آئی والے بھی اور آپ بھی. ہم یہ وہ لوگ قصوروار ہیں جنہوں نے, میں نے آپ کو فگر دیا 9,000 کچھ, اپنے آپ ریسرچر سے کہیں آپ کو چیک کر کے بتائے گا کہ کس طرح ہمیں ملی اور کس طرح ہم چھوڑ کے گئے. اور آپ نے جب اس کے بعد جو حال ہوا وہ اب آپ کے سامنے ہے. یہ ناسور لوگ بھول گئے تھے کہ یہ کوئی پاکستان میں کوئی ایشو بھی تھا. آپ کی واپس اس کو لانے والے اور اس کو ایکسپورٹ کرنے والے, لیکن میں کہتا ہوں لیٹ بائی گونز بی بائی گونز, لیٹس ناٹ ایون ٹاک اباؤٹ دیٹ. لیکن کیا اس ٹائم بات کرنی چاہیے, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے تو آئندہ کے لیے آپ کا راستہ نہیں رکے گا ان دہشت گردوں کے لیے. کیا اس ٹائم پہ جب آپ کے بچے, آپ کے جوان شہید ہو رہے ہیں, اس طرح کی سٹیٹمنٹ زیب دیتی ہے ایک چیف منسٹر کو کہ ہمیں کو ثبوت دینا چاہیے؟ جب دنیا پوری اس چیز سے اگری کرتی ہے, سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ بیٹھ کر یہ ڈاکیومنٹ لکھا گیا, سیکیورٹی کاؤنسل کا یہ ڈاکیومنٹ ہے جو آج پورے دن ٹی وی میں چلتا رہا, اور کہ کس طرح افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے, کس طرح ہاربر کیا جا رہا ہے, کس طرح ٹی ٹی پی پاکستان میں وہاں سے حملے کر رہی ہے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ اس ایشو کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی ایک باقاعدہ ہسٹری, اور افغانستان کے ساتھ جب روس سوویت یونین افغانستان کے اندر گھس آیا تو یہ پوری جو بیلٹ تھی ہماری, یہ ایک دم سے یہاں پر ایک آگ لگ گئی, اور امریکہ اور پورا ویسٹرن ورلڈ وہ اس علاقے میں آیا. یہ عرب مجاہدین جس کو اسامہ کو بعد میں کہتے تھے بین الاقوامی دہشت گرد, یہ یہاں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا, پاکستانی علاقوں میں آ گیا تھا, ایبٹ آباد سے ملا, خود CIA ریکروٹ کر کے ان لوگوں کو پاکستان لائی تھی, ہزاروں کی تعداد میں عرب مجاہدین کو. لیکن اس عرصے میں ایک کام غلط ہم نے کیا کہ ہم نے اپنی آبادی کو ریڈیکلائز ہونے دیا, پاکستانی سرزمین کو ایز اے لانچ پیڈ یوز کیا. اگر ان لوگوں کو جہادی کہہ کے امریکی صدر واشنگٹن میں اپنے گلے لگاتے تھے ریگن, پھر 9/11 ہوا تو 9/11 کے بعد ان سارے لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا. پھر مارنے کے لیے ہم دوبارہ امریکہ کے فرنٹ لائن الائے بن گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی آبادی اور اپنے ملک اور اپنے لوگوں کا مفاد آگے رکھ کر ترجیحی بنیادوں پر اور پرماننٹ بیسس کے اوپر, جہاں پاکستان کا مفاد اور پاکستانی عوام کا مفاد کمپرومائز نہ ہو رہا ہو, اس پالیسی کو ہمیشہ کے لیے آگے لے کر چلنا ہے. شہرام ترقی صاحب, یہاں پر ایک کوارڈینیٹڈ اپروچ چاہیے. پولیٹیکل لیول کے اوپر تمام بڑی جماعتیں بیٹھیں اور آگے کے لیے رستہ طے کریں. ایران میں دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے, آگ لگی ہوئی ہے, اور آگ آپ کے ہمسائے کے گھر لگی ہوئی ہے, اور آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ آگ آگے نہ بڑھے, کیونکہ اس وقت پالیسی یہی دنیا کی مائٹ از رائٹ والی پالیسی چل رہی ہے. رول بیس سسٹم کوئی نہیں ہے, مائٹ از رائٹ ہے. تو آپ کو اپنا گھر استوار کرنے کے لیے ساری سیاسی قوتوں کو لیڈرشپ دکھانی چاہیے. دیکھیں, ہم تو بڑے اس پہ کلیئر ہیں, ہم اس کے ساتھ بیٹھے, ابھی بھی انہوں نے نیگوسیشنز کی بات کی, اور کیونکہ عمران خان نے اختیار سارا اچھکزئی صاحب اور علامہ صاحب کو دیا ہے, ہماری پارٹی اوبویسلی ان کے ساتھ الائن ہے, اور وہ سمجھیں گے کہ جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ جی نیگوسیشنز کرنی چاہیے. ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے کیا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ جی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ بات چیت تو ہوگی, لیکن جس کے لیے بات چیت ہوگی اس سے ملنا, اس سے لیے انگیجمنٹ کے رولز طے کرنا کہ کیا بات چیت ہونی چاہیے, کس ٹرمز پہ ہونی چاہیے, کیسی ہونی چاہیے. جس کے ساتھ زیادتی ہوئی, جس نے کوئی 850-900 دن جیل میں گزارے, جو ابھی بھی جیل میں ہے, عمران خان کی بات کر رہا ہوں, تو اس کے ساتھ جب پولیٹیکل لیڈرشپ ملے گی, اس کی فیملی ملے گی, پولیٹیکل لیڈرشپ ملے, بات کرے, تبھی جا کے ہوگا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی, مینڈیٹ ہمارا لیا گیا, لیڈر ہمارا جیل میں ہے, لوگ ہمارے جیل میں, خواتین بزرگ ہمارے جیل میں, ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگوں پہ کیسز بنے. ہم سب پہ دہشت گردی کے کیسز ہیں. مطلب دہشت گردی کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ڈراور میں پڑا ہے, نکال کے اس وقت بھی آپ کے اوپر لگا کے آپ کو ہینڈ اوور کر دیتے. وہ جن عدالتوں میں ہم جاتے ہیں, شاید ہی ان عدالتوں میں کبھی کسی دہشت گرد پہ کوئی کیس چلا ہو یا ایک آدھ پہ چلا ہو جو لوگوں پہ چلتے ہیں. رول آف لا ختم ہو گیا ہے. بیرسٹر صاحب خود بیرسٹر ہیں, عدالتوں کا نظام دیکھ لیں. آئینی جو آپ نے کوڈ بنائی ہے اس کا میرے خیال سے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہمارے کام میں ابھی مزہ نہیں رہا. اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ میرے خیال سے انہوں نے یا انہیں کی ایک جج نے دی ہے, انکریکٹ نہ ہو جاؤں. لیکن دیکھیں اوور آل اندھیرا ہے. آپ کہہ رہے ہیں بارڈر پہ مسئلے ہو رہے ہیں. کراچی میں آپ دیکھ لیں, سہیل افریدی گیا, لوگوں کا ریئیکشن ان ایکسپیکٹڈ تھا. لوگوں کے دلوں میں وہ بندہ رہتا ہے عمران خان.
لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. دوسری طرف لوگ اس نظام سے تنگ ہیں جو یہ چل رہا ہے, یہ لاقانونیت, بے روزگاری, مہنگائی, ناانصافی, اس سے ہم سارے لوگ تنگ ہیں, جو پی ٹی آئی میں ہو یا کوئی اور پارٹی میں ہو, لیکن لوگ اس ساری چیزوں سے تنگ ہیں. بزنسز آپ کے باہر جا رہے ہیں, ہیڈ آفس باہر جا رہے ہیں, ملٹی نیشنل آپ کی جا رہی ہے, انویسٹمنٹ آپ کی پچھلے 3 سال میں 1 روپے نہیں آئی, آپ کے $15 بلین ریزروز ہیں جس میں $12 بلین آپ نے دوست ممالک سے قرضے لیے جو کہ اکاؤنٹ میں پڑے ہیں, ان کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح شوکیس میں ایک چیز پڑی ہو, آپ دیکھتے رہیں, مزے رہیں, لیکن آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے. آپ کی جتنی بھی اکانومی, جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ بند ہو رہی ہیں. آپ کی ملاقات ہوگی حکومت سے پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں اچکزئی صاحب قابل احترام ہے, لیکن پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن کے بغیر یہ کام آگے نہیں چل سکتا. نہیں دیکھیں اچکزئی صاحب کے ساتھ میری پارٹی کھڑی ہے نا, میرے لیڈر نے کہا ہے کہ But he is not PTI. نا, لیکن وہ ہماری الائنس کا ہیڈ ہے اچکزئی صاحب, ایک پولیٹیشین ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن بنانے کے لیے کوئی پیش رفت جی بالکل, ہماری آج ملاقات ہوئی اسپیکر صاحب سے, ابھی ہوئی ہے. اسپیکر صاحب انہوں نے آج اناؤنس بھی کیا لیڈر آف دی اپوزیشن کی پروسیس کا, ابھی ہم ان سے مل کے بھی آئے ہیں, اور اچھی بات ہے. دیکھیں, اور لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہوگا تو اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ اچکزئی صاحب کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس شروع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بالکل لیڈر آف دی اپوزیشن, تو اس میں اوبیسلی اچکزئی صاحب کو میجورٹی ہے کیونکہ ساری پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہے, تو یہ اچھی بات ہے. اگلے 2-3 روز میں میرے خیال میں ہو جائے گا ہوپ فلی, لیکن بلکہ دانیال صاحب اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. دانیال صاحب میں ایک بات کر لوں, آپ نے ایک بات کی سٹارٹ میں کہ دیکھیں یہ جو اوور دا ایئرز ہوا, میں نے سٹارٹ میں بریک میں آپ سے ڈسکشن کی کہ دیکھیں یہ جو بارڈر پہ ہو رہا ہے, یہ اگر آپ ضیاء الحق صاحب کے ٹائم سے شروع ہو جائیں اور آج تک پہنچیں, یہ ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہم بار بار کر رہے ہیں اور اس کا رزلٹ بار بار وہی آ رہا ہے, تو کہیں پہ دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر نا. تو ٹھیک ہے, راستہ طے تو میرا تو چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھے. چیف منسٹر کا یہ سٹیٹمنٹ کنٹروورشل ہے, باقی یہ کہنا چاہیے اسے کہ صوبے کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلیں, یہ کہنا چاہیے. چیف منسٹر نے اس ایک سٹیٹمنٹ کے علاوہ 200 اور سٹیٹمنٹ دیے, آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن یہ سٹیٹمنٹ درست نہیں ہے, یہ غلط ہے. چلو ٹھیک ہے, غلط ہے, ہر بندہ اس پہ ایگری ڈس ایگری کرے گا, لیکن چیف منسٹر کی 200 اور سٹیٹمنٹس ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھیں. دانیال صاحب پہلے تو یہ اچکزئی صاحب والا بتا دیں, لیڈر آف دی اپوزیشن کی اپوائنٹمنٹ کیا اتفاق رائے ہوا ہے کہ وہ اچکزئی صاحب کو آپ نامزد کر رہے ہیں اور ان کا نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں؟ ندیم صاحب, اگر میں اس کا پوائنٹ بلینک آنسر دوں تو آئی تھنک یہ اس کا بہتر جواب جو ہے اسپیکر صاحب یا اسپیکر آفس دے سکتا ہے. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ رائٹ ناؤ. لیکن ندیم ملک صاحب, جہاں تک بات ہے, ترغی صاحب نے جو باتیں کی بڑی اچھی باتیں کی, لیکن کیا یہ باتیں آپ ان کے چیف منسٹر کے منہ سے سنتے ہیں؟ کیا آپ ان کی جماعت کے اور لوگوں کے ساتھ سنتے ہیں؟ کب ہم نے سنا کہ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے, کب ہم نے سنا کہ وہاں فیکٹریز کے اوپر کام کیا جائے, کاروبار بہتر کیا جائے, چیزوں کو بہتر کیا جائے, چیزوں کو آگے لے کے چاہیں, پاکستان کی بات کریں؟ نہ پاکستانیت ہے, نہ صوبائیت ہے, نہ ملک کی بات ہے. یہاں ایک بات ہے, وہ عمران خان. عمران خان نہیں ہے تو آگ لگاؤ, عمران خان نہیں ہے تو ملک کو بند کرو, عمران خان نہیں ہے تو پاکستان کو آگ لگا دو. ان کے اپنے لوگ کہتے رہے ہیں, ان کے اپنے لوگ, ان کی جماعت کے لوگ, اور 9 مئی کیا تھا, اسی چیز کا تسلسل تھا. آج بھی یہی بات کر رہے ہیں. جب یہ بات کر رہے ہیں, اتنی سین باتیں کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کوئی اور پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے. And I agree to all of these things. آپ اس پی ٹی آئی سے انگیج کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے ساتھ ہی پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں. لیکن پیپل, دیکھیں میں بتاؤں, یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ کا حصہ ہے نا. مجھے بات بتائیے, آج چیف منسٹر کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ نے آپ لوگ, آپ کا چوز اور آپ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جو جتنا ہاکش ہے, جو جتنا اداروں کو گالیاں دے گا, جو جتنی تفریق کی بات کرے گا, جو آگ لگانے کی بات کرے گا, وہ میرا بیسٹ پلیئر ہے, وہ میرا اوپننگ پلیئر ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے, آج بھی مائنڈ سیٹ یہی ہے. ورلڈ آرڈر جس کی آپ بات کرتے ہیں, مائٹ از رائٹ, ان کو نظر نہیں آ رہا, ان کو فرق نہیں پڑتا. سر یہ دونوں کو نظر آنا چاہیے, حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی. ندیم صاحب, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ دنیا میں جس کے ملک کے جو وینزویلا کا حال ہوا, ساتھ ساتھ کیوبا کو تھریٹس مل گئے, جو تائیوان, وٹ ایور ریزنس, جو سارا دنیا میں ہو رہا ہے ابھی رائٹ ناؤ, ایز آف رائٹ ناؤ, جو ورلڈ آرڈر ہے, جن کی افواج مضبوط نہیں ہیں, جن کے ادارے مضبوط نہیں ہیں, جہاں آپ کے قومیں اکٹھی ہو کر مضبوط نہیں ہیں اپنی افواج کے پیچھے, تو ان کا حال دیکھ لیں. اینڈ پاکستان اس لسٹ پہ ٹاپ پر ہے, جس کو یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو ویکن کرنا چاہتے ہیں. ایک چیز بتاؤں, جو اپروچ آپ نے ابھی جملہ بولا کہ جو قومیں اپنی افواج کے پیچھے مضبوط نہیں ہیں, قومیں افواج سمیت ایک نظام کے نیچے مضبوط ہونی چاہیے نا, یوں ہونی چاہیے فوج بھی اور قوم بھی آپ کی, پھر آپ مضبوط ہوں گے. سوڈان دیکھ لیں, مجھے بتائیں کہ یمن دیکھ لیں, صومالیہ دیکھ لیں,
ابھی ایران کی مجھے بتائیں کہ آپ کو ایک نظام کی مضبوطی کے لیے کام کرنا ہے، یوں نظام یوں ہی ہو کے چلے گا، لیکن مجھے بات بتائیں آپ اپنی نیکسٹ جنریشن کو، آپ کے جو جنزیز ہیں ان کو آپ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ ان کو کیا بتاتے ہیں کہ ہمارے جوان اپنی جانیں شہادت نوش کرتے ہیں آپ کے لیے، اس ملک کے لیے؟ آپ اپنی نیکسٹ جنریشن کو کہتے ہیں کہ سر پہ کفن باندھ کر آؤ پاکستان کے خلاف، وفاق پہ حملہ کرو، ملک کے اوپر حملہ کرو۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ رادر دین دس کہ آپ ان کو یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، صوبے بعد میں ہیں، پشتو بعد میں ہیں، پنجابی بعد میں ہے، سرائکی بعد میں ہے، پہلے پاکستان ہے، پہلے وہ جھنڈا ہے، پہلے ہم اس کی بات کریں گے۔ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے، پہلے ہم اپنے آپ کو سیکیور کر کے پھر ہم بات کریں گے۔ بیرسٹر صاحب وہ جو نئی نوجوان نسل ہے نا، جنریشن زی جسے آپ بول رہے ہیں، وہ جن زی والے شہداء کی عزت میرے اور آپ سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے لیڈرشپ سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے مکمل مایوس ہے۔ آپ لوگوں کو اون نہیں وہ کرتے، وہ جانے دینے والوں کو بہت عزت کرتے ہیں۔ آج مجھے ایک بات بتائیں ندیم ملک صاحب، سب سے آسان کام ہے نفرت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرنا، گالی کی بنیاد کے اوپر، تفریق کی بنیاد کے اوپر۔ لیڈرز یہ نہیں کرتے، لیڈرز یہ نہیں کہتے کہ ہم اگر یہ نعرہ لگائیں کہ ٹھیک ہے ہم اس چیز کے خلاف ہیں، مطلب جو ایکسٹریم پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ رہا ہے، آپ لیڈرز لوگوں کو افہام و تفہیم کے ساتھ آگے چلنے کی بات کرتے ہیں، قلم کی بات کرتے ہیں، کفن کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو اپنا مفاد سائڈ پر رکھ کے اکٹھے لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں۔ میں بیرسٹر صاحب کو دیکھیں، بیرسٹر صاحب بڑی کلیئر بات ہے، اگر آپ یو پٹ یور سیلف ان مائی شوز یو ول ریئلائز وٹ وی آر گوئنگ تھرو، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے میرے لیڈر کو بالکل بے گناہ جیل میں بند کیا ہوا ہے، اس کو 70 سے زیادہ فیصد لوگوں نے 8 فروری کو ووٹ دیا، وہ چینج کر لیا، میجورٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کیا، مائنورٹی کو میجورٹی میں کنورٹ کیا، اس کی بیوی کو جیل میں بند کیا، اس کے لیڈران کو جیل میں بند کیا، اس کا مینڈیٹ چینج کیا، اس کو گھر والوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا، اس کو لیڈرشپ سے نہیں ملنے دیا جا رہا، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کے لیے آپ کی اپوزیشن ہے، بے شک آپ عمران خان سے نہیں آپ کی لگتی ہے، آپ کی پارٹی کی، ٹھیک ہے آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، وہ 70-80% لوگوں کے پاکستانی کو دلوں کی دھڑکن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک کام کرتے ہیں، بیرسٹر صاحب مجھے کنفرم کر دیں 1 گھنٹے کے نوٹس پہ، آپ کہہ دیں مینار پاکستان بھر کے دکھا دیں عمران خان کے نام سے، آپ نہ روکیں ان کو، یہ پوری قوم 1 گھنٹے کے آدھے گھنٹے کے اندر مینار پاکستان کے اندر بھر جائے گی۔ نہ کیا تو میں سیاست چھوڑ دوں، میں کمپلیٹ کر لوں۔ دیکھیں کہنے کا مطلب میرا کیا ہے، ٹائم ختم ہو گیا، آپ ایگری یا ڈس ایگری کریں، لوگوں کی مطلب لوگ اس کو مینڈیٹ چھیننا وہ ہوتا ہے جو 2017 میں کیا گیا، ہمارے 90 لوگوں کے ٹکٹ واپس کرائے گئے، ایک ٹانگا پارٹی کو لا کر ٹیسٹ ٹیوب آپ نے جائنٹ پیدا کیا، اور وہ آج دہشت گردی، اور وہ نہ 2017 صحیح تھا نہ فروری 2024 صحیح تھا، جس کا ووٹ ہے اسی کو جانا چاہیے۔ ترقی صاحب اور بیرسٹر دانیال صاحب آپ دونوں کا شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔